سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک ایسی برگزیدہ شخصیت کی زندگی ہے جنہوں نے انتہائی کٹھن اور مشکل حالات میں نبوت کا فریضہ بھی سر انجام دیا اور دیار غیر میں ہونے کے باوجود صلہ رحمی کی وہ مثال پیش کی جو رہتی دنیا تک ناممکن ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مصر میں لے جایا گیا تو چھوٹے بچے تھے، جب جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی نے بدکاری کی نیت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اب اس موقع پر سبق ہے مسلمان نوجوانوں کے لیے کہ نوجوان یوسف علیہ الصلوۃ والسلام لیکن اس بدکاری اور بے حیائی کے حملے سے بھاگ کھڑے ہوئے، حتیٰ کہ اس نے بڑے دروازے بند کر دیے تھے کہ یہ بھاگ نہ پائیں، لیکن اتنے اعلیٰ ایمان پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان دروازوں کو کھول دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چلے گئے، حتیٰ کہ آپ کی قمیص بھی پیچھے سے پھٹ گئی، اس نے پکڑنے کی بھی کوشش کی۔ اس کے بعد جا کر وہ مان بھی گئی کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی، لیکن جب اس سے یہ غلطی ہوئی تو اس نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے گزرنا تھا، عورتوں کو وہاں پر بٹھایا کیونکہ وہ بادشاہ کی بیوی تھی، اور کہا کہ دیکھو تو صحیح ذرا اس یوسف کو علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو ان کے ہاتھوں میں سیب تھے، چھریاں تھیں، وہ کھا رہی تھیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کہا کہ حاشا للہ، اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب جوانی میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جب داڑھی آئی تو آپ کی خوبصورتی بڑھ گئی، اتنے حسین اور جمیل لیکن متقی بھی انتہا کے۔ تو پہلی تو یہ ہے کہ نوجوان جو کہ تھوڑی سی دنیا کی عیاشی کے لیے، چند باتوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں اور بے حیائی کی طرف چل پڑتے ہیں، انہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانا چاہیے، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلتے ہوئے انہیں اپنے کردار، اپنا اخلاق، اپنی حیا، اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر پھر ان پر الزام لگا تو کیس چلا، انہوں نے کہا بھی میری تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہے، دیکھ لیں میں تو بھاگا ہوں، یہ تو اس کی غلطی تھی، بہرحال بادشاہ تھا، اس نے جیل میں ڈال دیا۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہتے ہیں قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، یا اللہ میرے لیے یہ جیل اچھی ہے، میرے لیے یہ قید خانہ اچھا ہے اس کام سے جس کی طرف یہ عورت مجھے بلاتی ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیدی رہ لینا سال ہا سال تک برداشت کر لیا، لیکن بے حیائی برداشت نہیں کی۔ آج کوئی بندہ جیل میں ہونا تو اسے کہا جائے آؤ تمہیں یہ عیاشیاں دیتے ہیں، بس تم نے فلاں اللہ سے غداری کرنی ہے، بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے کہا میں جیل میں رہنا پسند کروں گا، لیکن میں یہ بے حیائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور میرے محترم بھائیوں، پھر جیل کے اندر جو ساتھی تھے آپ کے، یہ جو لفظ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے نبیوں کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بولا جا سکتا ہے، باقی نبیوں کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ اس کی ایک دلیل بھی ہے، صحیح بخاری میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ استعمال کیے، تو یہ سارے لفظ تو سیم ہے نا، سارے نبیوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور ان کی آل کے لیے بھی، کیونکہ وعلی آل ابراہیم اس میں سارے نبی آ جاتے ہیں۔ تو
جیل کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ سنا ہے آپ کے پاس علم ہے، آپ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں اللہ کی وحی کے ساتھ، کیونکہ نبوت تو تھی۔ تو میرے بھائیوں انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ خواب آئے ہیں اور ہم آپ سے وہ تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھئی میں تمہیں نا جب شام کا کھانا آئے گا، شام کا کھانا کھانے کے بعد میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا۔ تو بہرحال وہ خواب آئے، انہوں نے خوابوں کی تعبیر بتائی، وہ قحط آنا تھا، حالات بگڑنے تھے، وہ لمبی تفصیل ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اب وہ سارے کا سارا علاقہ کیونکہ شرک کرنے والوں کا تھا، غیر مسلم تھے، کافر تھے، نافرمان تھے، تو یوسف علیہ السلام نے یہ موقع جانا، ان جیل کے سارے لوگوں کو کہا کھانے پر جمع ہوں گے اور کھانا کھانے کے بعد میں آپ کو وہ بتاؤں گا۔ تو ابھی تفسیر نہیں بتائی۔ دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جب آپ کوئی گفتگو کرتے ہیں نا، مثلا آپ کی نیڈ ہے، آپ کی ایک ضرورت ہے، اس پر گفتگو ہونی ہے، تو اس سے پہلے میں اس کی موٹی مثال دیتا ہوں، جب کوئی اچھا پروگرام ہو اور آپ لوگوں کو پتا ہو کہ بھئی اچھا کھانا بنا ہوا ہے، آپ انہیں 10 منٹ زیادہ بٹھا کر بھی سنا سکتے ہیں۔ فطرت ہے نا انسان دی، انہوں نے پتا ہے ان سننا تے پینا ہے، روٹی تاں لبنی۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح یوسف علیہ السلام نے وہ فطرت انسانی کہ کہا جی شام کے کھانے کے بعد بتاؤں گا۔ ساری جیل کے لوگ قیدی جمع ہو گئے، کھانا کھایا، کہا میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں کہ اس کی کیا تعبیر ہے ان خوابوں کی۔ اس سے پہلے پتہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ کہا میں تو اس قوم کو چھوڑ کے آ چکا ہوں جو لوگ اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو لوگ کفر کرتے ہیں، میں تو نہیں ان کے ساتھ۔ اچھا میرے بھائیوں آپ کو بات سمجھ آئی ہے کہ نبی اور نبی کا پیروکار جہاں اسے تبلیغ کرنے کا موقع ملے گا وہ ضائع نہیں جانے دے گا، جہاں اسے اصلاح کا موقع ملے گا وہ کبھی وقت ضائع نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ لو جی میرا سیاسی طور پر نقصان ہو جائے گا، مالی طور پر نقصان ہو جائے گا۔ اب تعبیر نہیں بتائی، لیکن کیا کہا، انی ترکت ملت قومی، میں تو اس قوم کو چھوڑ چکا ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کفر کرنے والے ہیں، میرا ان کے ساتھ بھائی کوئی لینا دینا نہیں۔ اچھا انہوں نے بات سنی، اس کے بعد پتہ کیا فرمایا، فرمایا واتبعت ملت آبائی، میں تو اس ملت کو فالو کرتا ہوں جو میرے باپ دادا کا طریقہ ہے، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، جو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا راستہ ہے، میں تو اس پر چلتا ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، وہ تو ایسے تھے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، وہاں شرک تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے لوگوں کو شرک سے روکنے کی بھی دعوت بھی دے دی، اور اس کے بعد میرے بھائیوں کیا کیا، اس کے بعد وہ تعبیر بھی بتا دی۔ اب آگے چلتے ہیں، تعبیر بتا دی، وہ میرے بھائیوں قحط سالی آتی ہے، حالات بگڑتے ہیں، پوری دنیا میں اناج ختم ہو گیا، لیکن وہاں پر کیونکہ پہلے پتا تھا انہوں نے مینجمنٹ کر لی، اناج جمع کر لیا، دور دراز کے لوگ آئے، یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، اور میرے محترم بھائیوں آپ انہیں پہچان گئے۔ تو وہ 2-3 دفعہ کا ان کا آنا جانا، آپ انہیں پہچان گئے۔ اب کیا ہوا، اب جب انہوں نے دوسری بار جانا تھا نا، یہاں ایک اور مسئلہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے جب دوسری بار جانا تھا تو یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہم جائیں، کڑیل جوان تھے، اور میرے بھائیوں تعداد بھی زیادہ تھی، کڑیل جوان تعداد بھی زیادہ۔ تو یعقوب علیہ السلام جو نبی تھے، ابن نبی تھے، انہوں نے کہا بھئی بچوں بات یہ ہے، تم ہو کڑیل جوان، سونے جوان، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے پڑپوتے ہو، تمہاری خوبصورتی کے کیا کہنے، تم نے دیکھیں نا یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت، بھائی بھی تو اسی طرح ہوں گے، تم نے کیا کرنا ہے، تم نے بچنا ہے، نظر نہ لگ جائے تمہیں کہیں۔ اب نظر بد کا تصور اس وقت بھی موجود تھا، تو کیا فرمایا یا، اور ہاں یوسف علیہ السلام نے اس سے پہلے میرے بھائیوں اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، کیا بہت سارے رب بنا لینا، بہت سارے رب بنا لینا، ام اللہ الواحد القہار، کیا ایک رب بنانا بہتر ہے یا بہت سارے رب؟ توحید کی دعوت دی۔ تو میرے محترم بھائیوں یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے سارے بیٹوں کو بھیجا تو فرمایا وقال یا بنیا، اے میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد، تم نے
جب مصر میں جانا ہے تو وہاں جو شہر کا دروازہ ہے نا، بہت سارے دروازے تھے، جس طرح دیکھیں ہمارا وارڈ نمبر 5 ہے، کتنے گیٹ لگے ہوئے ہیں، یہ ابھی تک چلتا رہا ہے، یہ فصیل بنی ہے، یہ دروازے لگے ہیں، اور یہ جب شہر بنا تھا اس وقت یہ گیٹ بند ہو جاتے تھے، اس کے باہر شہر کوئی نہیں تھا۔ 1920-21 کا واقعہ یہ، جب انگریز نے اسے بنایا، سکھ رہتے تھے ادھر۔ تو بہرحال میرے محترم بھائیوں، فرمایا یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد، تم نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، تم نے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا ہے تاکہ کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، ہاں جو اللہ کی طرف سے تم پر مصیبت آ جائے اس کو میں نہیں ٹال سکتا، اس سے میں تمہیں غنی نہیں کر سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے۔ علیہ توکلت، ہم تو اس اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور جو توکل کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ عقیدے کی دیکھ لینا، باپ اپنے بیٹوں کو بھیج رہا ہے اور دعوت کس چیز کی دے رہا ہے؟ عقیدہ، ایمان، اللہ پر توکل، اللہ پر یقین۔ اچھا یہ جو تھی نا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، یہ ان کی تدبیر تھی۔ یہ کیا تھا؟ تدبیر تھی۔ تو نظر بد سے بچنے کے لیے ایسی تدبیر کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کے بچے جوان ہیں، 2 4 5 ہیں، ان کو اکٹھا نہ بھیجو، الگ الگ وقت پر بھیج دو، نظر لگ جاتی ہے، نظر کی دعا پڑھ لو، نظر بد سے بچ جاؤ۔ اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں طبعی موت کے بعد سب سے زیادہ اموات نظر بد سے ہونے والی ہیں۔ فرمایا یہ نظر بد اونٹ کو ہنڈیا میں اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو نظر بد کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سیدنا حسین، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہما وہ گھر سے باہر جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انہیں اللہ کی پناہ میں دے کر بھیجتے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، آپ دعا پڑھ کر بھیجتے۔ تو یہ دعائیں ہمیں بھی اپنے بچوں پر پڑھنی چاہیے، ہمیں بھی اسکول کالج باہر بھیجتے ہوئے اللہ کی پناہ میں انہیں دینا چاہیے، یہ بہت اہم ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اس وقت بھی میرے بھائیوں یہ عمل کیا۔ اس کے بعد پھر قمیص بھیجی گئی، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اور میرے بھائیوں اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام رو رو کر، پریشان ہو کر اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے دعائیں کر، اور ان کے دل کے اندر، یعقوب علیہ السلام کے دل کے اندر یہ بات موجود تھی کہ میرے ان بیٹوں نے دھوکہ دیا۔ یوسف میرا بیٹا علیہ السلام مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، ایک چھٹی حص تھی۔ لیکن میرے محترم بھائیوں یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے، اگر نبی عالم الغیب ہوتے، اگر نبی علم غیب جانتے ہوتے تو یعقوب علیہ السلام نے رو رو کر جو نابینا کر لی اپنی آنکھیں، یہ کرتے؟ جب انہیں پتہ ہی تھا کہ میرا بیٹا یوسف تو وہاں بادشاہ ہے، تو پھر اتنا رونا، اتنی گریہ اوزاری، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یا اللہ میرے اشک، میری غم، میری پریشانی یا اللہ تیرے سامنے ہے۔ آنکھیں چلی گئیں۔ تو غیب کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نبی کو بھی جتنا علم وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے دیتا ہے، اس سے زیادہ نبی بھی نہیں جانتے۔ یہی عقیدہ ہے، یہی درست بات ہے کہ وحی کے علاوہ انبیاء کے پاس بھی علم اللہ نے نہیں رکھا، وہ اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کب آئے گی، کون کیا ہے، کب مرے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں اس کے بعد پھر جب سارے بھائیوں کا پتہ چل گیا، لمبے اس میں واقعات ہیں، وقت نہیں ہوتا، تو میرے بھائیوں جب سارا پتہ چل گیا تو کتنا ظلم انہوں نے کیا تھا، کتنا ظلم کیا تھا، باپ سے دور کیا، کنویں میں پھینکا، قتل، اقدام قتل انہوں نے تو کر دیا تھا نا، یہ تو اللہ بچانے والا ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے کسر نہیں چھوڑی، لیکن اللہ نے ان کو نبی بنانا تھا، اللہ نے ان کو نبی بنانا تھا۔ اور یہاں ایک اور نقطہ بھی یاد رکھ لیں، ساری دنیا آپ کی دشمن ہو جائے، اگر آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، آپ کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اور ساری دنیا آپ کی یار بن جائے، اگر اللہ کے ہاں تم وفادار نہیں ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اصول بھی یاد رکھ لیں۔ سارے بھائیوں نے کہا مر جائے گا، فوت ہو جائے گا ہمارا بھائی، ہماری عزت بن جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ میرے رب کی دین ہوتی ہے، یہ میرے رب کی دین ہوتی ہے۔ اس لیے کسی کے پاس اچھی چیز دیکھیں، کسی کے پاس اچھا مال دیکھیں، کسی کو صحت مند دیکھیں، کسی کا اچھا لباس دیکھیں، کسی کی اچھی اولاد دیکھیں،
تو حسد نہیں کرنا، بلکہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ لفظ آپ کی زبان سے نکلیں، او بھائی اس کو دینے والا اللہ، تم اس کے خاتمے کی دعا کرنے کی بجائے اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں بھی دے دے گا، تمہیں بھی اللہ عطا کر دے گا۔ یہ حسد ہے نا جو، اس نے میرے بھائیوں بڑی بربادی کی ہے، بڑی بربادی کی ہے قوموں کی۔ اور پھر جب سارے بھائیوں کا پتہ چل گیا نبی کا کردار کیا ہے، کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ اور انہوں نے پھر سجدہ بھی کیا ہے، قرآن میں آیا سورہ یوسف میں کہ وہ پھر جب انہیں پتہ چل گیا نا یہ ہمارے بھائی ہیں، تو انہوں نے پھر یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ پہلی قوموں کے اندر جو پہلی اقوام تھی نا، پہلے جو نبی تھے، ان میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، شرک کبھی بھی جائز نہیں رہا، لیکن تعظیم کا سجدہ وہ کرتے تھے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ تعظیمی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا، بالکل فرمایا کسی غیر کو سجدہ جائز نہیں، اگر کوئی کسی کو سجدہ کرے عبادت کی نیت سے یہ شرک اور کفر ہے، اور اگر کوئی اب بھی تعظیم کی نیت سے سجدہ کرے تو یہ بھی حرام اور ناجائز ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو سجدہ بھی کیا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پہلی قوموں میں اگر جائز تھا، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے تعظیم کے سجدے کو بھی ناجائز قرار دے دیا، کیونکہ اس سے بھی شرک کا راستہ کھلنے کا امکان تھا۔ تو بہرحال یہ ایک ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا جی ہم وہاں گئے، وہ لوگ اپنے سردار کو، اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سجدہ۔ ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا تو بیوی سے کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، اگر میں کسی کو حکم دیتا تو عورت سے کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، پر یہ جائز نہیں ہے، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اب میرے بھائیو یہاں ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی یہ مقام ہے کہ خاوند کا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا بڑا رکھا، کسی باپ کا نام نہیں لیا، چاچے کا نام نہیں، کسی کا نام نہیں لیا، کہا میں حکم دیتا تو خاوند کو عورت سے کہتا کہ اسے سجدہ کر۔ یہاں سے عورتوں کے لیے خاوند کا مقام بھی واضح ہوتا ہے اور اس کی اطاعت کی فرضیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوئی نا، تو فتح مکہ کے موقع پر چند بدبختوں کے علاوہ سب کو جب معاف کر دیا تو فرمایا میں آج وہی جملے کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج وہی جملے کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یہاں سے یہ بھی نکلتا ہے کہ جو داعی اللہ ہے، جو دعوت دینے والا ہے، جو نبی کا وارث ہے، علم کا وارث ہے، کتاب و سنت کو پھیلانے والا ہے، وہ جب دعوت کے میدان میں نکلے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی اپنی ذات کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اپنی ذات کے لیے وہ کسی کی میرے بھائیوں سخت باتوں پر بھی برا نہیں منائے گا۔ لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں بھائی، گالیاں بھی دیتے ہیں، ہمیں یہ توحید کی بات کریں، شرک کی بات کریں، آپ جا کے دیکھیں پیجز پر گالیاں دیتے ہیں لوگ، حالانکہ قرآن سنایا جا رہا ہے، لوگ گالیاں نکال رہے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں آج کی بات نہیں ہے، لوگوں نے نبیوں کو گالیاں دی ہیں، پتھر مارے ہیں، بڑا بڑا کچھ کیا ان سے، شہادتیں ایک ایک دن میں کتنے کتنے نبیوں کو بنی اسرائیل نے شہید کیا، یہ تو شروع سے ہوتا آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے بہرحال معاف کر دیا۔ ایک مسئلہ بیان کر دوں جو ہمارے ہاں بڑی غلطی ہے، ہم لوگ امام کی پیروی نہیں کرتے۔ میں نے دیکھا ہے کہ امام سجدے میں جا رہا ہے، لوگ بھی ساتھ ہی جا رہے ہیں، امام رکوع میں جا رہا ہے، لوگ بھی ساتھ ہی جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں امام سے سبقت بھی نہیں لینی، امام کے ساتھ بھی نماز میں رکن ادا نہیں کرنا، بلکہ امام کی اقتداء کرنی ہے۔ دیکھیں نا آپ کون ہیں؟ مقتدی، اسی طرح ہے نا، جو پیچھے پڑھنے وہ مقتدی اور جو پڑھانے والا ہے وہ امام۔ امام کی اقتداء کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ چلیں آپ سمجھیں گے، چار لوگوں کو بتائیں گے۔ پہلی بات، امام کا جب اللہ اکبر کمپلیٹ ہو جائے اس وقت آپ اپنا رکن شروع کریں، سوکھا طریقہ، سمع اللہ لمن حمدہ، پھر آپ اٹھ جائیں، تو یہ ہے کہ وہ اپنا رکن مکمل کر چکا ہوگا۔
صحابہ کہتے ہیں ہم اس وقت تک سجدے میں نہیں جاتے تھے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک زمین سے لگ نہ جاتی. ساڈے تے قاری صاحب بعد جاندے نے بندے پہلے. یقین کریں میں کئی دفعہ جمعہ یا نماز ہم پڑھاتے ہیں, واللہ ابھی میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہا ہوں تو بندے چوکڑی مار کے بھی بیٹھے, واللہ ہی ایسے بندے کی کوئی نماز نہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, ساری نماز اس کی ضائع. کیوں ضائع ہے؟ اس نے امام سے پہلے ہی اپنے آپ کو باہر نکالے, بے تینوں کاڑ کا دیے. میں تو حیران ہوں لوگوں پر, پتہ نہیں کس بات کی جلدی ہے. جب تک امام نے سلام مکمل نہیں کرنا تم باہر تو جا نہیں سکتے نماز سے. تو لوگوں پر ایک میرے بھائیوں وہ چیز سوار ہے, اس لیے کوشش نہ کریں بلکہ یہ لازم ہے کہ آپ نے امام کی اقتداء کرنی ہے ہر رکن میں. امام رکوع میں چلا جائے اللہ اکبر, جب اس کا اللہ اکبر کمپلیٹ ہو اس وقت آپ اپنا اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں. جب امام کی پیشانی زمین پہ لگ جائے آپ اپنا سجدے میں جانا شروع. یہ بلکہ صحابہ کا عمل ہے. اچھا, صحابہ کرام نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو من وعن بیان کیا ہے, وہ اسپیشل دیکھتے تھے. اب دیکھیں نا, مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں, یمن کے سردار تھے. واللہ 20 دن مدینہ میں آ کے رہے, یمن سے چل کے. پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں یمن سے آیا, مسلمان میں پہلے ہی ہو چکا تھا, میں نے کہا میں خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں جا کے. پھر 1 سال آئے, نماز سیکھی, باقی احکامات سیکھے. کہتے ہیں میں اگلے سال پھر آیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, وہ سردیوں کے دن تھے. اچھا, انہوں نے اتنی ڈیٹیل بیان کی ہے, کہتے ہیں جاڑے کے دن تھے, سردیاں تھیں, اور آپ کو پتہ ہے مدینہ میں ٹھنڈ ہوتی ہے. مدینہ میں فجر کے وقت تو بھائی اچھی خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے, آج کل بھی. تو آپ کہتے ہیں میں آیا اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی جماعت کروا رہے ہیں, اور آپ نے چادر لی ہوئی ہے. صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہے, چادر لی ہوئی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے, رکوع سے سر اٹھاتے تو اس چادر سے اپنے ہاتھ نکال کر رفع الیدین کرتے تھے. اتنی باریک چیز کو بھی انہوں نے نوٹ کیا. اور یہ پتہ کس ہجری کا واقعہ ہے؟ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے, منسوخ ہو گیا جی. 9 ہجری کا واقعہ ہے. 9 ہجری میں وہ دوبارہ آئے تھے, اور 10 ہجری محرم صفر ربیع الاول, تیسرا مہینہ ہے نا, 10 ہجری ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. آپ اندازہ کر لیں, چند مہینے پہلے آئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ چادر کے اندر سے ہی رفع الیدین کریں, بلکہ اس چادر سے اپنے ہاتھ مبارک باہر نکالے اور اپنے کندھوں تک اٹھائے. میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ صحابہ نے باریک بینی کے ساتھ اللہ کے نبی کی نماز کو بیان کیا, تو ہمیں اقتداء کرنی ہے. پہلی غلطی. دوسرا, امام جب تک اپنا دوسرا سلام پھیر نہ دے, یہ یاد رکھ لیں. دیکھیں نا, امام نے ایک سلام پھیرا, امام نے دوسرا سلام پھیرا, امام کی نماز کب ختم ہوگی؟ جب امام کا دوسرا سلام کمپلیٹ ہو جائے گا تو امام نماز سے باہر آئے گا نا. جب امام کا دوسرا سلام کمپلیٹ ہو جائے اس وقت آپ نے اپنا پہلا سلام شروع کرنا ہے. ہمارے ہاں امام دیکھیں نا, امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس نے ایک طریقے سے بولنا ہوتا ہے, بندہ جلدی بول لیتا ہے, وہ بیچارہ ابھی اپنی کمپلیٹ کر رہا ہے, اے نکاڑ پئی, ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. امام کا دوسرا سلام مکمل ہونے دیں, اس کے بعد اپنا پہلا سلام آپ کریں. پھر کیا ہوگا؟ پھر امام کے نماز سے باہر آنے کے بعد آپ نماز سے باہر آئیں. اس کو کہتے ہیں اقتداء. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقتداء. اس میں آپ کبھی بھی امام سے سبقت لے کر اپنی نماز کو ضائع نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص کیا اللہ سے ڈرتا نہیں ہے جو سجدے میں امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے کہ اس کا سر گدھے کا سر اللہ بنا دے. یہ بھی حدیث ہے کہ اس کے سر کو گدھے کا سر اللہ بنا دے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ سمیع اللہ القوما جو ہوتا ہے, اس کے اندر جب ہم پوری دعا پڑھتے ہیں, کوئی نواں بندہ آ جائے نا, کیونکہ ہماری مسجدوں میں تو 200 کی سپیڈ کے اوپر ہوتا ہے, سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد مجھے نہیں لگتا 2 سیکنڈ سے زیادہ اللہ اکبر کو ٹائم دیتے ہیں. تو جب آپ نے پوری دعا پڑھنی ہے, اور کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اب ہم رک گئے ہیں تو وہ ایسے ایسے آگے آگے ہو رہے ہیں کہ کیا کون سا وقت آئے اور میں نیچے جاؤں. اتنی جلدی لوگوں کو کہ وہ جناب, اب میرے ساتھ ایک دفعہ کوئی پیشنٹ تھا, ہم نے نماز پڑھی, آپ یقین کریں کہ بھائی ساری نماز میں وہ بندہ آگے آگے ہوتا رہا ہے. اس کو یہ تھا کہ بھائی پتہ نہیں کی ہو گیا, عادت بنی ہوئی ہے نا, یہ کوئی نماز نہیں. ایک صحابی تھے
تو میرے بھائیو صحیح بخاری میں حدیث ہے، آئے مسجد میں نماز پڑھی، سلام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نماز پڑھنے کے بعد نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا ارجع، چلو واپس، فصلی، نماز پڑھو جا کے، فإنک لم تصلی، کیونکہ آپ نے نماز کوئی نہیں پڑھی۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں تو پڑھ کے آیا ہوں۔ نہیں تم پڑھو، تم نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ پھر گئے، پھر 3 دفعہ ایسے ہوا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، 3 دفعہ۔ جب تیسری دفعہ آئے نا، صاحب بھی سادے تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے اس سے بہتر نماز پڑھنا آتی ہی نہیں، آپ مجھے سکھا دیں۔ تو پھر آپ نے پتہ کیا سکھایا؟ فرمایا جب تو کھڑا ہو تو پورے اطمینان کے ساتھ قیام کر، پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کر کہ تیری ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائیں، بڑے اطمینان کے ساتھ تو کھڑا ہو، بڑے اطمینان کے ساتھ سجدہ کر، یہ نماز اللہ کو پسند ہے۔ ورنہ یہ جو تیز نماز ہے نا، یہ نماز بندہ پڑھتا ہے اور فوری طور پر اس کے منہ پر دے ماری گئی، یار کروں نکلے بھی، کوشش بھی کی تھی، محنت بھی کی، تنگی بھی جھیلی، سارا ہوتا ہے نا، ٹائم بھی نکالا، کاروبار بھی بند کیا، اور اس کے بعد بھی نماز منہ کے اوپر مار دی جائے، کیا کھٹا۔ اس لیے جب آئے ہیں تو پھر پورا پیکج لے کر جائیں، پورا اجر لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔